اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ایجپشنز نے آج سے 4500 سال پہلے بغیر کسی کمپس کے کس طرح سے پیرامڈز کو صحیح ڈائریکشن دی اور بغیر کسی لیول کے زمین کو صحیح طرح سے پرفیکٹ لیول بھی کیا، اور 50 ٹن وزنی پتھروں کو کیسے کاٹا اور بغیر کسی کرین یا لفٹ کی مدد کے اتنی بلندی تک کس طرح سے لے کر گئے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اندر جو چیمبرز دریافت ہوئے وہ کس طرح سے دریافت ہوئے، اور چیمبرز کے اندر ڈرل کی گئیں تو سائنسدانوں کو کون سی ایسی چیزیں ملیں جنہیں دیکھ کر وہ بہت ہی حیران و پریشان ہو گئے۔ 1879 میں آج سے تقریباً 150 سال پہلے پیرامڈز کے برابر سے ایک شخص گزر رہا تھا۔ اس نے اپنے سامنے ایک بھیڑیے کو دیکھا تو وہ بھیڑیا اس آدمی کو دیکھ کر پیرامڈ کی طرف بھاگا اور پیرامڈ کے ایک سوراخ میں داخل ہو گیا۔ تو اس آدمی کو تجسس ہو گیا کہ بھیڑیا کس طرف گیا ہے، اور اس بھیڑیے کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں سے ایک چھوٹا سا سوراخ تھا۔ وہ بھیڑیا اس سوراخ کے ذریعے اس پیرامڈ کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ شخص بھی اس بھیڑیے کے پیچھے چلتا ہوا اس سوراخ کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس پیرامڈ کے اندر ایک سیکرٹ چیمبر میں پایا، جس چیمبر کے اندر کچھ عبارتیں لکھی ہوئی تھیں جن کو دیکھ کر آج بھی سائنٹسٹ بہت ہی حیران و پریشان ہیں۔ ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے اس دیوار کے اوپر کیا لکھا ہے، اور یہی وہ وقت تھا جب دنیا کو معلوم ہوا کہ اس پیرامڈ کے اندر سیکرٹ چیمبرز بھی موجود ہیں۔ ابھی تک اس پیرامڈ کے اندر 2 چیمبرز دریافت کیے جا چکے ہیں، ایک کو کنگ چیمبرز اور دوسرے کو کوئین چیمبرز کا نام دیا گیا ہے۔ پہلی بار جب سائنسدان کنگ چیمبرز کے اندر گئے تو انہوں نے ایک ایسی حیران کن چیز دیکھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ انہیں اس کے اندر 4500 سال پرانا ایک گرینائٹ کا پیس ملا جو کہ اندر سے خالی تھا اور سنگل پیس تھا۔ یہاں پر حیرانگی کی بات یہ نہیں تھی کہ اس کے اندر سے تابوت ملا ہے، بلکہ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ایک چھوٹے سے سوراخ سے اتنا بڑا تابوت اس کے اندر لایا کیسے گیا، کیونکہ کنگ چیمبر کے اندر آنے کا اور کوئی رستہ ہی نہیں تھا سوائے ایک چھوٹے سے سوراخ کے۔ آخرکار کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد یہ رزلٹ نکالا گیا کہ پہلے تابوت کو اندر رکھا گیا ہوگا اور بعد میں رستے کو بند کر دیا گیا ہوگا۔ تاریخ کے حوالے سے بہت سی باتیں مشہور ہیں کہ یہ پیرامڈ غلاموں نے بنائے تھے، یہ آزاد لوگوں نے نہیں بنائے تھے۔ سائنسدانوں نے اس بات کو بھی ثبوتوں کے ساتھ غلط ثابت کر دیا ہے کہ یہ لوگ آزاد لوگوں نے بنائے تھے، غلاموں نے نہیں بنائے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنسدانوں کو اس کے اندر سے ایسی کھوپڑیاں اور ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ملی ہیں جن کی مرمت بھی کی گئی تھی، جن کا علاج اچھے طریقے سے کیا گیا تھا، کیونکہ اس دور میں غلاموں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی کہ ان کا لوگ علاج کراتے یا ان کا اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ ہوتا۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ پیرامڈز غلاموں نے نہیں بنائے تھے بلکہ آزاد اور با اختیار لوگوں نے بنائے تھے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیرامڈ کتنے لوگوں نے مل کر بنائے تھے؟ تو سائنسدانوں نے تخمینہ لگایا ہے کہ یہ پیرامڈ تقریباً 1 لاکھ لوگوں نے بنائے تھے۔ اب سائنسدانوں کو اپنے سوالوں کے جواب مل رہے تھے، الجھی ہوئی گتھیاں سلجھ رہی تھیں، لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اتنے بڑے بڑے پیرامڈز بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، جو کہ 480 فٹ اونچے، 250 کلومیٹر دور سے 50 ٹن وزنی پتھر لا کر اتنے بڑے بڑے پیرامڈز بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو اس مقصد کے لیے پوری دنیا کے سائنسدانوں کی ٹیمیں اکٹھی ہو گئیں اور سوچنے لگیں کہ آخر اس کا مقصد کیا تھا۔ تو بالآخر ان کو اس کا جواب مل ہی گیا کہ وہ انسانوں کو خدا بنانا چاہتے تھے۔ جی ہاں، انسانوں کو خدا بنانا چاہتے تھے۔ ایجپشنز کا خیال تھا کہ انسان مرنے کے بعد ستارہ بن جاتا ہے، اپنی فیملی اور دوستوں کے کام آتا رہتا ہے، اسی لیے وہ ان لوگوں کو ان پیرامڈز میں دفن کرتے ہیں۔
ان پیرامڈز کا اصل مقصد یہی ہے یا پھر کچھ اور، اس بات کا ابھی تک صحیح تسلی کے ساتھ پتہ نہیں چل سکا۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔